السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں یہ عشق پارٹ 14۔ قرآن شریف سناتے سناتے آہل نے اسے آیت نمبر 48 تک قرآن شریف سنایا۔ ٹھیک ہے، باقی کل۔ آہل قرآن بند کرتا ہوا کہنے لگا، آہل قرآن کتنا دلچسپ ہے نا؟ میرا مطلب آج تم نے جو سنایا، ایسا معلوم ہو رہا تھا میں کوئی سٹوری سن رہی ہوں۔ وہ ابھی تک لفظوں کے شہر میں تھی۔ ہاں، لیکن یہ سب سچ ہے۔ میں جانتی ہوں، موم بھی کہتی تھی قرآن سب سچ کہتا ہے، حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ شاید اب موم مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ آہل قرآن رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیونکہ میں ڈرتی ہوں۔ کس بات سے؟ آہل الجھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کہ میں اسلام کے مطابق چل سکوں گی یا نہیں؟ آہل: میں ڈرتی ہوں اگر میں ٹھیک سے اللہ کے احکام پر عمل نہ کر سکی پھر؟ آہل لاجواب ہو گیا۔ وہ غیر مسلم ہو کر اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اللہ کے احکام نہیں بجا لائے گی تو کیا ہوگا۔ اس کے دل میں اللہ کا اتنا سارا خوف، اور ہم مسلمان ہو کر یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایک حساب سے جھٹلا رہے ہیں، قول سے نہیں لیکن فعل سے۔ جس کام سے منع کیا گیا اسی کام کو کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان دیکھا جائے تو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ کام کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن کوئی نئی مووی آ جائے تو سب سے پہلے دیکھے گا۔ نعت سننے میں قباحت محسوس ہوتی ہے اور گانے فخر سے سنتے ہیں۔ کوئی نعت پڑھتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، اسے پسند نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گانے گاتا ہے تو اس کی واہ واہ کریں گے، اس کے دیوانے ہو جائیں گے، بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا کر ہزاروں روپے لٹا دیں گے، لیکن کسی غریب کو دیتے ہوئے ہماری جان نکل جاتی ہے۔ بیماری میں ڈاکٹر کھانے سے منع کرے گا تو کر لیں گے، لیکن روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیں گے، اور جو ہمارا گھر ہے اس کے لیے سوچنے کی زحمت بھی نہیں کریں گے۔ ہم جیسے لوگ محفل میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کسی کا مال کھانا غلط ہے، سود کھانا حرام ہے، لیکن اسی دولت کی خاطر خود ہر غلط کام کریں گے، یہ سوچے بنا کہ پیسہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جس طریقے سے کمایا وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ آہل نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ آنا جب تم اسلام کے دائرے میں آ جاؤ گی تو اللہ تمہیں تمام فرض کی ادائیگی کی توفیق دے دے گا۔ آہل کافی دیر بعد بولا، جانتی ہوں، لیکن پہلے میں خود کو تیار کرنا چاہتی ہوں، پھر دائرے اسلام میں قدم رکھنا چاہتی ہوں۔ اینا دھیرے سے مسکرا دی، لیکن آہل مسکرا نہ سکا۔ وہ انجانے میں آہل کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ آپ کے کپڑے پریس کرنے تھے۔ دانی راستہ دیتی سائڈ پر ہو گئی۔ جلدی کرو، دانی خفگی سے بولی۔ وہ جلدی جلدی کپڑے لے کر نکل گئی۔ دانی لاک کر کے پھر سے وہیں سے پڑھنے لگی۔ بھاری چھوڑے، میں کھڑکی سے کود رہا ہوں، دھیان سے۔ عاقب اسے کھڑکی سے لٹکتے دیکھ کر بولا، فکر مت کرو، آہل اسپورٹس میں بہت اچھا ہے۔ جیسے ہی آہل نیچے کودا، عاقب بھی کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ آہل عاقب کا انتظار کیے بنا اندر آ گیا، اور اندر کا منظر دیکھ کر آہل کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، مبادا گر ہی نہ جائے۔ آہل، کیا ہوا؟ سناٹا سن کر عاقب اندر آتا ہوا بولا، لیکن جیسے ہی نظر عابد حیات کی لاش پر پڑی، اپنی بصارت پر شبہ ہوا۔ آہل روتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا۔ آنسو منظر کو دھندلاتے جا رہے تھے۔ عابد حیات کی لاش خون سے لت پت تھی، چھاتی پر گولیوں کے نشان تھے، وہ خون میں رنگ چکے تھے، ماربل کے فرش پر ان کا خون بہہ رہا تھا۔ ڈیڈ، ڈیڈ! آہل دو زانوں بیٹھ کر ان کا منہ تھپتھپانے لگا۔ ڈیڈ، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولے، وہ عابد حیات کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ چاچو دیکھیں نا، ڈیڈ! آہل برستی آنکھوں سے چہرہ موڑ کر بولا۔ عاقب آہل کے ساتھ آ بیٹھا۔ چاچو، ڈیڈ کو بولے نا آنکھیں کھولے، پلیز، آپ نے کہا تھا نا صبح بات کرنا سب سے، لیکن ڈیڈ تو وہ کبھی عابد حیات کو جھنجھوڑتا تو کبھی عاقب حیات کو۔ عاقب آنسو بہاتا اپنے عزیز جان بھائی کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ چاچو، میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ آہل اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پرے ڈھکیلتا ہوا بولا۔ آہل، سنبھالو خود کو، وہ بمشکل بول پائے۔ آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ میں کیسے سنبھالوں خود کو؟ ڈیڈ اس حال میں میرے سامنے تڑپ پڑے ہیں۔ آہل کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔
आहिल मेरे भाई, संभाल खुद को, अभी तो बहुत से जख्म सहना बाकी है, आकिब उसे गले लगाता हुआ बोला। आहिल का चेहरा आंसुओं से तर था। चाचू, मुझे डैड से बातें करनी थी, लेकिन वो तो आंखें ही नहीं खोल रहे। डैड ने बोला था अब मैं आऊँगा तो शिकार पर चलेंगे, बहुत कुछ डिसाइड किया था हमने। चाचू, ये सब क्या हो गया? आहिल दो हजारों कतार रो रहा था। डैड प्लीज़ उठें, आंखें खोले। डैड देखिए ना, आपका बेटा आया है, आपका गुरूर आहिल हयात आ गया है, प्लीज़ मुझसे बात करें। डैड, आप ऐसे नहीं कर सकते। वो आबिद हयात को झंझोड़ रहा था। आकिब खामोश आंसू बहा रहा था। डैड, मेरी बात सुने प्लीज़, एक बार मुझसे बात कर ले, मुझे देखेंगे भी नहीं क्या आप? प्लीज़ आंखें तो खोले डैड। आहिल बिलखता हुआ उनके सीने पर सर रख के रोने लगा। आकिब हयात चेहरा साफ करता खड़ा हुआ और अंदर चला गया। डैड प्लीज़ उठ जाइए ना, मैं आपके लिए आया हूँ और आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे। आहिल दीवाना वार बोल रहा था। आहिल, मेरी बात सुनो गौर से। आकिब से उसका सर आबिद हयात के सीने से उठाते हुए बोला। क्या? बोलते ही आहिल की आंख से दो मोती टूटकर ज़मीन बोस हो गए। ये काम ज़ुबैर रंधावा का है और जैसे मैं तुम्हें बोलूँगा तुम वैसे करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? आकिब उसे शानों से झंझोड़ते हुए बोले। लेकिन चाचू, अब तुम खामोश रहोगे? बिल्कुल खामोश। तुम्हारे डैड का कत्ल हुआ है, ये भी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता भाई की लाश की बेहुरमती हो पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन आकिब ने घूर कर उसे खामोश करवाया। इस मुल्क में किसी को इंसाफ मिला है? नहीं, आहिल मायूसी से कहने लगा। हमें भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम खुद अपना इंसाफ लेंगे, तुम समझ रहे हो ना? जी चाचू, लेकिन डैड। आहिल, मर्द बनो, वो जा चुके हैं इस दुनिया से, हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनका बदला हम ज़रूर ले सकते हैं, और इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी है, हर बात माननी पड़ेगी, समझ रहे हो ना तुम? आकिब उसका मुंह थपथपाते हुए बोले, जो कि आबिद हयात की जानिब था। जी चाचू, अपना मुंह बंद रखना है तुमने। तुम कल ऑस्ट्रेलिया है वापस आओगे भाई के प्राइवेट जेट में, सारी दुनिया के लिए। ठीक है चाचू। आहिल बेजान सा दिखाई दे रहा था। बाकी बातें बाद में, मैं रफ़ीक को बुलवाता हूँ, वो हमारे साथ काम करवाएगा, उठो अब। आकिब उससे खड़ा करते हुए बोले। लेकिन चाचू, मैं डैड को देखना। पागल मत बनो आहिल, मैंने एक भाई को खो चुका हूँ, अब दूसरे भाई को खोने का हौसला नहीं मुझ में। आहिल सर झुकाए उनके साथ खड़ा हो गया। तुम बाहर निकलोगे कमरे से? ये अजीब पागलपन है। मेरे डैड को कोई गोली मार कर चला गया और मैं कमरे में छुप कर बैठ जाऊं? मैंने क्या कहा था? मेरी बात मानोगे तुम? आकिब सख्ती से बोला। आहिल सर झटककर टहलने लगा, आंखों में लहू दौड़ रहा था। दिमाग में अगर कोई नाम था तो सिर्फ और सिर्फ ज़ुबैर रंधावा का। कॉफ़ी पियोगे? आना कॉफ़ी का मग आहिल के सामने करती बोली। आहिल टेरेस पर अकेला बैठा था जब आना वहाँ नमूदार हुई। थैंक यू, आहिल कप पकड़ता हुआ बोला। तुम्हारी शादी कब हुई? आना काफ़ी पीती हुई कहने लगी। आहिल खामोशी से भाप उड़ाती कॉफ़ी को देखने लगा। दानी तुमसे छोटी है ना? हाँ, आहिल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मुझे लगता है तुम कम गो हो। नहीं, मैं बस तन्हाई पसंद हूँ, आहिल सब सिप लेता हुआ बोला। दानी बहुत लकी है, उसे ऐसा चाहने वाला मिला। ऐना की नज़रें आहिल की तरफ गिर्द तवाफ कर रही थी और आहिल बखूबी वाकिफ था। पता नहीं, आहिल शाने उचकाता हुआ बोला। तुम चलोगे? ऐना खड़ी होती हुई बोली। कहाँ? आहिल चेहरा उठाकर उसे देखने लगा। वॉक पर जा रही हूँ, साथ में दानी के बारे में भी मालूम करूँगी। नहीं, तुम चली जाओ। आहिल की आंखों में उदासी के साए थे। आह दानी, आह। आहिल आह भरता आसमान को देखने लगा। मैं हार गया दानी, एक बार फिर से तुम्हें भी खो दिया मैंने। शायद मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आंसू इसके रुखसार पर आ गिरे। दानी खुद तो गई थी, इसके साथ आहिल की मुस्कुराहट भी ले गई थी। पता नहीं दानी किस हाल में होगी। ज़ुबैर जैसे इंसान, हर किस्म की तवक्का की जा सकती है। काश मैं दानी से गफलत ना बरतता। मेरे बास वो तकलीफ़ में है, मेरी दानी दर्द में है और मैं यहाँ बैठा हूँ। ऑस्ट्रेलिया हमेशा मेरे लिए बुरा साबित हुआ है, आज भी बुरा ही मालूम हो रहा है। प्लीज़ अल्लाह ताला, दानी को कुछ मत होने देना, इसकी हिफाजत करना। 10 साल बाद आहिल के दिल से दुआ निकल रही थी। आहिल जिसकी दुआ मांगना तर्क
आहिल जिसने दुआ मांगना तर्क कर दिया था क्योंकि उसे यकीन नहीं रहा था, आज दानी की हिफाजत के लिए इसका दिल दुआ गो था। इंसान कुछ भी कर ले, अल्लाह के सामने बेबस है। कितनी ही ताकत का मालिक क्यों ना बन जाए, लेकिन अल्लाह ताला इसे अपने सामने झुका लेता है ताकि उसे ये मालूम हो जाए कि सिर्फ अल्लाह कुदरत रखता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। आहिल बेबसी की इंतहा पर था। नाजरीन, आपको आगाह करते चले, वज़ीर आला आहिल हयात ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया। उनका कहना है वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन के करीब आकर उनका ये बयान खासा हैरान कुन है। अवाम कशमकश में मुब्तला। मज़ीद बताते चले, चंद रोज़ पहले आहिल हयात ने किसी एमरजेंसी के बाज़ अपना जलसा मनसूख कर दिया था और इसके बाद से वो दिखाई नहीं दिए। ज़राए के मुताबिक वो बैरून मुल्क है, लेकिन किस काम के सिलसिले में वो गए हैं, इसकी तफसील अभी तक मालूम नहीं हो रही। ये मालूम हो सका कि वो किसी मुल्क में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। इस वक्त इनका ये इंकशाफ बहुत सी बातों को जन्म दे रहा है। अवाम इनके बयान पर खफा और रंजीदा है। ज़ुबैर टांग पे टांग चढ़ाए इस ब्रेकिंग न्यूज़ को सुन रहे थे और चेहरे पर फातिहाना सी मुस्कुराहट थी। दानी फटी फटी आंखों से इन लफ्ज़ों को पढ़ रही थी। डैड, आपने आहिल के डैड को मारा। दानी मुंह पर हाथ रखे आवाज़ दबाने की कोशिश करने लगी। चेहरा आंसुओं से तर था। आहिल, मैं तुम्हें कितना गलत समझती रही, जबकि तुम हक पर थे। तुम सच कह रहे थे। आकिब हयात के लैपटॉप में कोई सबूत होगा, तभी तुमने मुझे कहा, मुझ पर भरोसा किया और मैंने डैड को बता दिया। डैड, आप एक कातिल हैं। ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया? आहिल को मालूम होगा तो क्या गुजरेगी उस पर। मैंने बहुत गलत कदम उठा लिया। नहीं, मुझे आहिल के पास जाना है। दानी डायरी बंद करती हुई सोचने लगी। तुम सच्चे थे आहिल, तुम हमेशा से सही थे। मैं ही पागल थी जो तुम्हें समझ नहीं सकी। आहिल, तुम्हारी मिस्ट्री हल कर ली मैंने। तुम्हारी सर्द महरी की वजह मेरे डैड है। तुम्हारे डैड की मौत। दानी दीवार से टेक लगाए चेहरा घुटनों पर गिराए बैठी थी। उफ अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? आहिल, मुझे माफ़ कर देगा ना? नहीं, अब मैं आहिल को मज़ीद तंग नहीं करूँगी। दानी चेहरा रगड़ती खड़ी हो गई, डायरी को अपने बैग में रखा और ख़ुद को कंपोज करती बाहर निकल आई। दानी जीने उतर रही थी। वो तेज़ी से चल रही थी कि अचानक उसका पाँव स्लिप हुआ और दानी नीचे जा गिरी। डैड! दानी दर्द से कराहने लगी। दानी ज़ुबैर फिक्रमंदी से उठकर आ गए। दानैन, ध्यान से चलना था ना, देखो अब चोट लग गई। दानी को पेशानी से खून बह रहा था। दानी ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी थी, इसलिए ज़्यादा चोट गहरी नहीं थी। डैड, मुझे आहिल के पास जाना है, आप प्लीज़ उसे बुला दे। दानी आंसू बहाती हुई बोल रही थी। ज़ुबैर फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। डैड, प्लीज़, मुझे आहिल से मिलना है, मुझे ले जाएं उसके पास। दानी इल्तिजाइया अंदाज में ज़ुबैर के हाथ पकड़ती हुई बोली। हेलो, अगर किसी डॉक्टर को जानते हो तो जल्दी से लेकर आओ यहाँ। हाँ, ध्यान से, एतमाद वाला इंसान होना चाहिए। ज़ुबैर दानी की बात को नज़रअंदाज करते फ़ोन पर बात करने लगे। डैड, मैं कुछ कह रही हूँ। दानी उसे झंझोड़ती बोली। दानैन, खामोश रहो। अब इतने करीब आकर तुम सब कुछ ख़राब नहीं कर सकती। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तुम यहीं रहोगी, समझी? और कोई बात नहीं होगी दोबारा इसके मुतालिक। वो दरश्ती से बोलते खड़े हो गए। अपनी गलती का आज दानी को शिद्दत से एहसास हो रहा था। डैड, प्लीज़ ऐसा ना करें। शट अप दानी, तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। फिर क्यों ज़िद कर रही हो? अब खामोशी से जितने दिन बाकी है गुजारो, क्योंकि आहिल के पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके चेहरे पर बला की सख्ती थी। दानी का चेहरा अश्कबार था। वो शिकवा कना नज़रों से ज़ुबैर को देखने लगी। और हाँ, एक बात, पाकिस्तान जाकर तुम आहिल से तलाक ले लोगी। तुम्हारा रिश्ता मैंने तय कर दिया है। दानी फटी फटी आंखों से ज़ुबैर को देख रही थी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? दानी चिल्लाती हुई जीने चढ़ने लगी। ज़ुबैर हंकारा भरते दानी को देख रहे थे। आहिल, प्लीज़, मुझे ले जाओ यहाँ से। दानी दरवाजे के साथ पुश्त लगाती ज़मीन पर बैठ गई। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? पहले आहिल को दुख दिया और अब मुझे नहीं। मैं किसी सूरत आपकी बात नहीं मानूंगी। दानी इतनी कमज़ोर नहीं है। पेशानी का खून जम चुका था, लेकिन आहिल को कैसे मालूम होगा मैं यहाँ हूँ? दानी को फिक्र सताने लगी। इन्हीं ख्यालों में गर्क दानी नींद की वादी में उतर गई। रफ़ीक, उमेर का ख्याल रख रहे हो ना? जी सर, मैं रोज़ मालूम करता हूँ। अपने एतमाद वाले बंदे से इसकी हिफाजत पर तैनात कर रखे हैं। कैसी तबीयत है अब उसकी?
بہتر ہے پہلے سے آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا عمیر سے ملنے کا، آہل افسوس سے بولا۔ جی سر، اور وہ جو اسمگلنگ والا کیس تھا نا، اس پر بھی میں نے کچھ لوگوں کو نظر رکھنے کا بولا ہے۔ گڈ۔ کچھ معلوم ہوا آج کل کہاں ہے؟ نہیں سر، ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہو سکا، شاید انہوں نے ابھی تک جگہ تبدیل نہیں کی۔ ہاں، نظر رکھنا، کبھی نہ کبھی تو ہاتھ آئیں گے۔ سر ہم کب تک ایسے انتظار کریں گے؟ رفیق کا اشارہ دانی کی جانب تھا۔ اینا گئی ہے، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ سر آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ رفیق فکرمندی سے بولا۔ کھا لوں گا، فکر مت کرو، آہل اس کا شانہ تھپتھپاتا چل دیا۔ رفیق دکھ سے آہل کو دیکھنے لگا۔ اینا دروازے کے وسط میں کھڑی دستک دے رہی تھی۔ آہل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آ جاؤ، اینا مسکرا کر بولی۔ آ جاؤں؟ اینا مسکرا کر پوچھنے لگی۔ آ جاؤ۔ آہل رفیق کو اشارہ کرتا کھڑا ہو گیا۔ آج ہم کہاں جائیں گے؟ آہل بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ آج میں سوچ رہی ہوں کچھ ایسے علاقوں میں جائے جہاں زیادہ آبادی نہ ہو، اینا سوچتی بولی۔ آہل اس بات میں سر ہلانے لگا۔ دانی پیشانی پر ہاتھ رکھے اٹھ بیٹھی۔ سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ حواس بحال ہوئے تو آہل کا خیال اود آیا۔ آہل میں کیسے تمہارے پاس آؤں؟ دانی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ڈیڈ تو نہیں لے جائیں گے؟ دانی بولتی ہوئی بیڈ سے اتری اور بیگ لے کر بیٹھ گئی۔ پھر سے ڈائری کو دیکھنے لگی جس پر اے اور ڈی لکھا تھا۔ اس بوسیدہ سی ڈائری میں تمام سوالوں کے جواب تھے۔ دانی کچھ سے روشناس ہو چکی تھی، کچھ سے باقی تھی۔ آہل آنکھوں پر گوگلز لگائے جیٹ سے اترا۔ تیز ہوا سے اس کے بال لہلہا رہے تھے۔ چہرے پر بلا کی سختی تھی، البتہ آنکھوں میں کرب اور دکھ کے سائے تھے۔ عاقب حیات آگے آئے اور آہل کو گلے لگا لیا۔ آہل رو دینا چاہتا تھا لیکن آس پاس پارٹی کے لوگ کھڑے تھے، سو خود پر بند باندھا ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ ساری رات روتا رہا تھا، اس لیے اب کافی حد تک مضبوط ہو چکا تھا۔ چلیں، آہل قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ آگے پیچھے گارڈز کی نفری تھی۔ آہل اور عاقب حیات ان کے وسط میں چلتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھے۔ گھر پہنچتے ہی لاؤنج میں عابد حیات نظر آئے۔ آہل وہیں ان کے سرہانے بیٹھ گیا۔ گوگلز اس نے گاڑی میں ہی اتار دی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عابد حیات کے دوست احباب اور کچھ سیاسی شخصیات وہاں موجود تھے، کیونکہ خاندان کے نام پر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آہل خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ باپ کا صدمہ کچھ کم ہوا تو ماں کی یاد آ گئی۔ چاچو، موم کہاں ہے؟ وہ نم آنکھیں تر چہرہ اٹھائے عاقب کو دیکھتا ہوا بولا۔ آہل شاید اس ظالم کو تمہاری ماں پر ترس آ جائے اور وہ چھوڑ دے اسے تاکہ وہ آخری بار اپنے شوہر کو دیکھ سکے۔ عاقب اس کے ساتھ بیٹھ کر سرگوشی کرنے لگا۔ آہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا اور کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ عاقب افسردگی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ موم کہاں ہے؟ مجھے بتائیے، آہل عاقب کا گریبان پکڑتا ہوا بولا۔ اگر معلوم ہوتا تو تمہارے ڈیڈ نہ لے آتے؟ لعنت ہے آپ کی ایسی سیاست پر، میری موم 1 ہفتے سے غائب ہے اور آپ جانتے ہی نہیں۔ آہل ہنکارا بھرتا آہل انہیں دھکا دیتا ہوا بولا۔ مار لو مجھے، مار لو، لیکن میں کہتا ہوں جس کا غصہ ہے اسی پر نکالنا۔ عاقب ہنکارا بھر کر بولا۔ آہل نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ عاقب ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے دروازے پر آئے۔ سر، میڈم آئی ہے، ملازم سر جھکائے بولا۔ موم؟ آہل کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ آپ سب پلیز ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، آہل اور اس کی موم کچھ وقت عابد حیات کے ساتھ اکیلے رہنا چاہتے ہیں۔ عاقب سب کو دیکھتا ہوا بولا۔ ملازم سب کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ موم؟ آہل اسے دیکھ کر بولا جو اس کے سامنے ابتر حلیے میں کھڑی تھی۔ چہرے پر جگہ جگہ نشان پڑے تھے، کچھ نیلے اور کچھ سرخ۔ وہ پہلے سے لاغر دکھائی دیتی تھی، تکلیف اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ آہل اسے دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ موم، کس نے آپ کی یہ حالت کی ہے؟ آہل اسے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ آہل میرا بیٹا، دردن روتی ہوئی بولی۔ دردن اس کی ماں تھی۔ موم پلیز بس کرے، آہل کو تکلیف ہو رہی تھی، ادن بلک بلک کر رو رہی تھی۔ موم بس موم، جتنا رونا تھا رو لیا، اب رونے کی باری ان کی ہے جنہوں نے آپ کو رلایا۔ آپ کے ایک ایک آنسو کا بدلہ لوں گا میں۔ آہل اس کا چہرہ صاف کرتا ہوا بولا۔ دردن نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی۔ آج اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی دردن ہے جس پر ایک دنیا مرتی تھی۔ چلے اندر، آہل اس سے ساتھ لگائے چلنے لگا جو لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ آہل ضبط کیے چل رہا تھا۔ جیسے ہی دردن کی نظر عابد حیات کی میت سے ٹکرائی، وہ اپنی جگہ پر ششدر رہ گئی۔ ادن پتھرائی نظروں سے کبھی آہل کو دیکھتی تو کبھی عابد کو۔
आहिल, वो आहिल का बाजू हिलाती हुई बोली। आहिल नम आंखों से चलता हुआ जा रहा था। आहिल ने पहले अदन को बिठाया, फिर खुद आबिद के सिरहाने बैठ गया। आबिद, क्या हुआ आपको? आंखें खोले आबिद। अदन इनका चेहरा हिलाती हुई कह रही थी, आहिल तुम्हारे डैड। ये सब वो बौखला कर आहिल को देखने लगी। मॉम, कल रात जुबेर ने डैड पर फायरिंग की थी। वो मोती टूट कर आहिल के रुखसार पर गिर पड़े। अदन नफ़ी में सर हिलाती आहिल को देखने लगी। आहिल, मैं कैसे? अदन के अल्फाज मुंह में रह गए क्योंकि वो ज़मीन बोस हो चुकी थी। मॉम। आहिल अदन का चेहरा बाजू पर रखे मुंह थपथपाने लगा। मॉम, क्या हुआ आपको? आहिल का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। चाचू पानी लाओ। आहिल चेहरा ऊपर करके बोला। आकिब जो अभी अभी वहाँ आया था पानी लेने को भाग गया। ये लो आहिल। वो गिलास थमाकर दो जानों बैठ गए। आहिल अदन के चेहरे पर छींटे मारने लगा, लेकिन इसके साकिन वजूद में कोई हरकत ना आई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आकिब खड़ा होकर नंबर मिलाने लगा। मॉम, आपको कुछ नहीं होगा, सुन रही है ना आप? आपका आहिल आपको कुछ नहीं होने देगा। अभी तो हमने डैड का बदला भी नहीं लिया है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आहिल इसे अपने साथ लगाए दीवाना वार बोल रहा था। 10 मिनट बाद डॉक्टर आता दिखाई दिया। आहिल अदन को अपने कमरे में ले आया और उसे बेड पर लिटा दिया। चेहरा मोड़कर डॉक्टर को देखने लगा। मेरी मॉम को कुछ हुआ तो तुम्हें बख्शूंगा नहीं मैं। आहिल इसका गिरबान पकड़े बोल रहा था। आंखों में लहू दौड़ रहा था। डॉक्टर डर कर अपनी टाई को दुरुस्त करने लगा। आहिल, उन्हें अपना काम करने दो। आकिब उसे पीछे की जानिब खींचते हुए बोले। चाचू, मॉम को कुछ नहीं होगा ना? आकिब को वो इस वक्त कोई मासूम सा बच्चा मालूम हो रहा था। कुछ नहीं होगा भाभी को, आकिब ने कमज़ोर सी तसल्ली दी। आहिल दम साधे डॉक्टर को देख रहा था जो अदन का मुआयना कर रहा था। डॉक्टर चेहरा मोड़े उन्हें देखने लगा। आहिल के गज़ब के बास वो बोलने से हिचकिचा रहा था। क्या हुआ, बोलो। आकिब ने इसका चेहरा देखते हुए बोला। सॉरी सर, लेकिन इनकी मौत हो चुकी है। वो अफसोस से बोला। तुम्हें बोला था मॉम को कुछ नहीं होना चाहिए। आहिल उसका गिरबान पकड़े दीवार के साथ लगाता हुआ बोला। आहिल। आकिब आगे बढ़ा, लेकिन इससे कबल आहिल इसके मुंह पर एक अदद थप्पड़ मार चुका था। डॉक्टर हक्का बक्का सा उसे देख रहा था। आकिब ने आहिल को अलग किया और डॉक्टर को जाने का इशारा किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आकिब आंखों में नमी लिए बोले। आहिल उन्हें परे ढकेलता अदन के पास आ गया। मॉम प्लीज़ उठे। वो डॉक्टर बकवास कर रहा था। प्लीज़ आंखें खोले मॉम प्लीज़ उठे। आप तो ऐसा मत करें मॉम, प्लीज़ उठे। अभी तो आपने मुझे सब बताना था, अभी हमने बहुत कुछ करना था। आप कैसे मुझसे मुंह मोड़ सकती है? आहिल अदन को झंझोड़ता हुआ बोल रहा था। अदन का गुलाबी चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों के गिर्द हल्के पड़े थे और चेहरा बिगड़ा हुआ था जो कि तशद्दुद की निशानदेही कर रहा था। मॉम प्लीज़ ना करें मेरे साथ ऐसा। मैं कहाँ जाऊँ? पहले डैड और अब आप। प्लीज़ उठें मॉम। क्यों मेरी बात नहीं मान रही आप? आहिल पागलों की माने चिल्ला रहा था। चाचू, क्या मसला है सबके साथ? अदन की जानिब से खामोशी पाकर आहिल हलक के बल चिल्ला रहा था। आकिब के पास कुछ भी नहीं था बोलने को, हत्ता के दो बोल हमदर्दी के भी ना थे। मॉम, क्यों मुझे छोड़ दिया आप दोनों ने? पागल कर दिया है। अब कौन मेरा इंतज़ार करेगा? कौन मुझे डांटेगा? यार ये क्या कर दिया आपने? आहिल उसके हाथ थामे बोल रहा था। कौन अब आहिल को समझाएगा? कौन मुझे नसीहत किया करेगा? अच्छा नहीं किया आप दोनों ने, एक साथ मुझे छोड़ दिया, लावारिस कर दिया। नाराज़ हूँ मैं आप दोनों से। आहिल उसके हाथ छोड़ता खड़ा हो गया। आहिल, आकिब उसकी जानिब बढ़े। बात मत करे मुझसे, कोई कुछ नहीं लगता मेरा। आहिल इसका हाथ झटकता बाहर निकल आया। आहिल बाहर निकला। गार्ड्स को इसके हमरा भेजो। आहिल के निकलते ही आंखें फ़ोन कान से लगाए बोलने लगा। दुरादुन पर नज़र पड़ी तो आंखें फिर से छलक पड़ी। कोई एक तो रुक जाता आहिल के पास। आप दोनों भी एक साथ चल दिए। मोहब्बत की रस्में दुनिया वाले नहीं जानते। आज आप दोनों ने साबित कर दिया। जितनी मोहब्बत आपके बीच थी, जिंदा थे वो तो साथ थे। साथ मैं और जब दुनिया से मुंह मोड़ा तो भी साथ में। लेकिन भाभी, अपने इकलौते जो इनका तो ख्याल, जवान बेटे का तो ख्याल करती, कुछ हिम्मत कर लेती अपने बेटे की खातिर। मैं नहीं जानता इसे कैसे संभालूंगा। वो फासला
ابالی سا ہے۔ عاقب کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ شاید آہل کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ وہ کرب سے بولتا باہر نکل آیا۔ بھابھی کے غسل کا انتظام کرو، ملازمہ کو کہہ کر وہ عابد حیات کے پاس آ گئے۔ نہیں مانتا میں کچھ بھی، کوئی مجھے چھوڑ کر نہیں گیا۔ آہل چلتا جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا، متواتر اشک اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ موم بھی میرے ساتھ رہیں گی اور ڈیڈ بھی، میں دیکھتا ہوں کیسے مجھ سے دور جاتے ہیں۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتا چلتا جا رہا تھا۔ گارڈز کچھ فاصلے پر اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ آہل تھک کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ سامنے جھیل تھی، وہی جھیل جو اس کی ماں کو بے حد پسند تھی۔ وہ اکثر و بیشتر اسی جھیل پر آ کر کھڑے ہو جاتے۔ آہل نم آنکھوں سے ماضی میں بہتا جا رہا تھا، نظریں ہنوز اس نیلی جھیل پر تھیں۔ آہل میری بات غور سے سن لو، تمہاری شادی دانی سے ہوگی۔ ادن خفگی سے دیکھتی اس کی نوٹ ٹائٹ کرنے لگی۔ موم وہ بچی ہے، اور نام دیکھیں دانی بانی۔ آہل منہ بناتا ہوا بولا، خبردار اگر تم نے دانی کے نام کو بگاڑا تو۔ ادن گھوری سے نوازتی ہوئی بولی، لیکن موم وہ بدتمیز ہے، پھر میرے ساتھ کھڑی چھوٹے بہن جیسی لگتی ہے۔ آہل نے قائل کرنا چاہا، میں کچھ نہیں جانتی، تمہاری بیوی وہی بنے گی، اور وقت کے ساتھ انسان بدل جاتا ہے۔ تم بھی جب آسٹریلیا سے واپس آؤ گے نا تو بدل چکی ہوگی۔ بدل چکی ہوگی۔ میں دنیا بھی فتح کر کے آ جاؤں گا، پھر بھی ایسے ہی چڑیل رہے گی۔ کیا کہا تم نے ادن؟ اس کا کان کھینچتی ہوئی بولی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں بھلا؟ آہل معصومیت سے بولا، تمہیں آسٹریلیا بھیج رہی ہوں پڑھائی کے لیے، اس کے علاوہ کوئی الٹا سیدھا کام کیا تو بہت برا پیش آؤں گی۔ اچھا جی، کیا کریں گے آپ؟ آہل گریل پر ہاتھ رکھتا جھیل کو دیکھنے لگا۔ بات نہیں کروں گی تم سے۔ ادن چہرہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی ایسی کی تیسی، جو اگر مجھ سے بات نہ کی، وہ بھی اس دانی، میرا مطلب ہماری دانی کے باز۔ آہل اس سے عقب سے گھیرتا ہوا بولا۔ ادن مسکرانے لگی تو ڈمپل نمایاں ہوا۔ میرا پیارا بیٹا، وہ آہل کے رخسار پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، اور میری پیاری موم، آہل اس کے ڈمپل پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ حال کی تلخیاں آہل کو ماضی سے باہر نکال لائی۔ موم، آپ نے کہا تھا مجھ سے آپ بات نہیں کریں گی، آپ نے سچ کر دکھایا۔ آپ کیسے اپنے بیٹے سے ناراض ہو سکتی ہے؟ آہل گھٹنے زمین پر رکھے، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک رہا تھا، کہیں وہ لوگ موم اور ڈیڈ کو لے نہ جائیں۔ جوں ہی گھر کا خیال آیا، آہل چہرہ صاف کرتا کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو ایک اور افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ دردن حیات اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ کچھ دیر قبل ان کی موت کی افسوسناک خبر ملی۔ نہایت دکھ کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ عابد حیات کی زوجہ محترمہ دردن حیات اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ان سے کچھ وقت قبل ان کے شوہر کی موت کے دردناک خبر سے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ آج یہ جوڑا اللہ کو پیارا ہو گیا، جنہوں نے دنیا میں محبت نبھائی، موت بھی انہیں جدا نہ کر سکی۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ اپنے شوہر کی میت کو دیکھ کر وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور ان کے ہمراہ اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ جنازے کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھایا جائے گا۔ قوم نے آج ایک عظیم لیڈر اور عظیم بہن کو کھو دیا، جس کی زندگی سب کے لیے مشعل راہ تھی، جن کی زندگی سے لوگ سبق حاصل کرتے، ان سے سیکھتے تھے۔ آج وہ سب کو روتا چھوڑ کر چلی گئی۔ لوگ صدمے اور دکھ میں ہیں۔ عوام کی جانب سے افسوس کا اظہار۔ وہ عابد حیات اور ان کے کام کو تاعمر یاد رکھیں گے۔ مزید تفصیلات جانیے کچھ دیر میں۔ نہ جانے کتنا وقت آہل گزار کر آیا تھا۔ واپس لوٹا تو لاؤنج لوگوں سے بھرا تھا۔ وسط میں ادن اور عابد حیات کی میتیں پڑی تھیں۔ غم پھر سے تازہ ہو گیا، لہو جوش مارنے لگا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا میرے موم ڈیڈ کو۔ آہل اونچی آواز میں بولتا ہوا آگے آیا۔ عاقب رنج و افسوس سے آہل کو دیکھنے لگا۔ خبردار اگر کوئی انہیں لے کر گیا تو۔ آہل ان دونوں کے چہرے کی جانب آ بیٹھا۔ ایک ہاتھ ادن کے چارپائی پر تھا تو دوسرا ہاتھ عابد کی چارپائی پر۔ سب لوگ افسردگی سے آہل کا دیوانہ پن دیکھ رہے تھے۔ آہل یوں ہی سارا وقت دونوں کے سرہانے بیٹھا باتیں کرتا رہا۔
اور جیسے ہی جنازے کا وقت ہوا آہل تیش کے عالم میں سب پر برس پڑا۔ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو میں کاٹ پھینکوں گا سب کو۔ آہل انگلی اٹھائے بول رہا تھا، یہاں سب کی لاشیں ملیں گی جس نے میرے موم ڈیڈ کو مجھ سے دور کرنے کی صحیح کی، اور اسے دھمکی سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ سب لوگ شدت سے اسے دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے عاقب کو اشارہ کیا۔ عاقب سر ہلاتا آہل کے پاس آیا۔ چاچو میں کوئی بات نہیں سنوں گا، مذاق سمجھ رکھا ہے کیا آپ سب نے مجھے؟ وہ حلق کے بل چلا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا میرے موم ڈیڈ کو، ابھی جاگ جائیں گے، وہ سو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ آہل میرے بھائی بات سن میری۔ عاقب اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا، چاچو نہیں۔ آہل خوف کے زیر اثر عاقب کو دیکھ رہا تھا۔ آہل میرا بھائی دیکھ، اللہ کے حکم کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، اسے میں یا تو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جتنی جلدی حقیقت کو تسلیم کرے گا تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگے، چاچو پلیز ایسا مت بولے، میری جان نکلتی محسوس ہو رہی ہے۔ آہل اشک بہاتا ہوا رو رہا تھا۔ مجھے بھائی کہتا ہے نا، پھر میری بات مان لے بھائی، اور بھابھی کی تدفین کا وقت ہو رہا ہے، میرے ساتھ کندھا دے، شاباش۔ عاقب اسے گلے لگاتا ہوا بولا، چاچو میں کیسے انہیں چھوڑ آؤں، میں کیسے زندہ رہوں گا بتائیے، میں کیوں لے جانے دوں موم ڈیڈ کو؟ نہیں چاچو نہیں۔ آہل کا دماغ قبول کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ آہل تجھے کرنا ہوگا، اپنی موم کی باتیں یاد ہے نا، سوچ انہیں کتنا برا لگے گا، اب جیسے میں کہتا ہوں ویسے کر۔ عاقب اس سے الگ ہوتے ہوئے بولے۔ آہل روتا ہوا نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ مولوی صاحب آگے بڑھ کر عابد حیات کے چہرے پر کفن باندھ رہے تھے۔ نہیں پلیز مت کرو، مجھے مت دور کرو۔ آہل بلکتا ہوا عاقب کی گرفت میں تھا۔ چاچو نہیں، روک دے پلیز، چاچو پلیز نہیں، میری موم نہیں، پلیز کسی کو تو رہنے دے میرے پاس، چاچو یہ زیادتی ہے۔ آہل اس کی گرفت سے نکلنے کی صحیح کر رہا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا۔ آہل نے عدن کے چہرے سے کفن ہٹا دیا۔ نہیں، میری موم کو نہیں لے جا سکتے آپ۔ آہل عدن کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، بچے حوصلہ کر، اللہ تجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولوی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھے دعا دینے لگے۔ وہ آہل نفی میں سر ہلاتے آنسو بہا رہا تھا۔ آہل کے آنسو عدن کے چہرے پر گر رہے تھے۔ عاقب نے اسے پکڑا اور پیچھے کر لیا۔ نہیں آپ نہیں کر سکتے ایسا، آہل چلا رہا تھا۔ پورے لاؤنج میں صرف اور صرف آہل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آہل اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی رلا رہا تھا۔ عاقب کے ساتھ دو مزید لوگوں نے آہل کو پکڑا کیونکہ وہ عاقب کی گرفت سے نکلتا جا رہا تھا۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ مولوی صاحب، میرے ماں باپ کو لے جا رہے ہیں، کہاں گیا آپ کا دین، بتائیے مجھے۔ آہل خاموش ہو جاؤ۔ عاقب اسے ہوش میں لانے کی صحیح کرنے لگا، لیکن وہ جس کی سنتا تھا وہ تو آنکھیں میٹ کر موت کی نیند سو چکی تھی۔ موم پلیز اٹھ جائیے، ان سب کو جھوٹا ثابت کر دیں، کچھ تو کریں۔ کچھ نہیں ہوا آپ کو، پلیز نہیں۔ عدن کا چہرہ کفن میں چھپ گیا۔ گرم مادہ مسلسل آہل کے چہرے کو تر کر رہا تھا۔ لعنت ہو آپ سب پر، وہ دیوانہ وار بولتا چلا جا رہا تھا۔ عاقب نے ایک زوردار تھپڑ آہل کے منہ پر مارا۔ اب اگر ایک لفظ منہ سے نکالا تو گولی مار دوں گا۔ عاقب اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا۔ آہل شکوہ کناں نظروں سے عاقب کو دیکھنے لگا، شاید اسے ہوش میں لانے کے لیے یہ ناگزیر تھا۔ چلو اب کندھا دو، عاقب اسے آگے دھکیلتا ہوا بولا۔ آہل چپ چاپ اس کی بات پر عمل کرنے لگا۔ خاموشی میں ارتکاز پیدا ہوا اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ آہل کو لگا وہ خود کو دفن کرنے جا رہا ہے۔ پہلے اس نے عابد کی میت کو کندھا دیا، پھر کچھ وقت بعد وہ عدن کی میت کو کندھا دینے آ گیا، پھر قبرستان تک وہ عدن کی میت کو کندھا دیے چلتا رہا۔ اسے بار بار کہا کہ تھک جائے گا، کسی اور کو جگہ دے دے، لیکن وہ نہیں مانا۔ جنازے میں ایک کثیر تعداد نے شرکت کی، یہاں تک کہ لوگ مسجد سے باہر دور دور تک پھیلے تھے۔ اتنی بڑی تعداد آئی تھی ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے۔ اسی بھیڑ میں عقب میں کہیں زبیر رندھاوا بھی کھڑا تھا، چہرے کو پوشیدہ رکھے۔ آہل سب سے آگے کھڑا تھا عاقب کے ہمراہ۔ اس کے بعد باری باری دونوں کو دفن کیا گیا۔ آہل بت بنا سب دیکھ رہا تھا، منہ پر اس نے قفل لگا لیا، البتہ اشکوں کو بہنے دیا کیونکہ ان پر کوئی قفل نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ وہ ہر باڑ کو توڑ کر نکل آئے۔ آہل بیٹھ کر ان کے نام کی سلیٹ کو دیکھنے لگا۔ عابد حیات ولد نثار حیات، نیچے تاریخ لکھی تھی،
پھر نگاہوں کا زاویہ موڑا۔ درادن حیات زوجہ عابد حیات، نیچے تاریخ لکھی تھی۔ کتنی آسانی سے آپ دونوں چلے گئے نا، آہل منہ بناتا ہوا بولا۔ لوگ منتشر ہوتے جا رہے تھے۔ آہل سے کچھ فاصلے پر گارڈز کھڑے تھے۔ لوگ عاقب حیات سے افسوس کر رہے تھے کیونکہ آہل اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ ایک بار میرا خیال نہیں آیا، ایک بار نہیں سوچا کہ میں کیسے زندہ رہوں گا؟ میرے پاس کچھ تو چھوڑ جاتے۔ کیا کوئی جینے کی وجہ ہے؟ وہ شکوہ کناں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں نے صرف ایک دوسرے کے ساتھ وفا نبھائی، میرے ساتھ نہیں۔ میں کچھ نہیں لگتا آپ کا۔ اگر میرا احساس ہوتا تو آپ نہ جاتی موم، اپنے آہل کے لیے جیتی، لیکن نہیں، آپ کو ڈیڈ سے زیادہ محبت تھی، آہل سے بھی زیادہ۔ جگر کا ٹکڑا مجھے کہتی تھی، پھر اب کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ گئی؟ بتائیے مجھے، کہاں گئی وہ محبت جو مجھ پر نچھاور کرتی تھی؟ ڈیڈ کو انکار کر کے میری مانتی تھی، پھر آج کیوں میری نہیں مانی موم؟ آپ تو نہ جاتی، ڈیڈ کو میرے پہنچنے سے قبل ہی جا چکے تھے۔ آپ تو مجھ سے مل کر بھی نہیں رکی، ایک بار بھی آپ کے دل نے منع نہیں کیا، ایک بار بھی آپ کو آہل یاد نہیں آیا موم؟ وہ مٹی پر ہاتھ پھیرتا بول رہا تھا، آنسو گیلی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ تازہ گلابوں کی خوشبو 400 پھیلی ہوئی تھی۔ بہت غلط کیا آپ نے، اب آہل حیات آپ سے بات نہیں کرے گا۔ آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا، اب میں بھی نہیں سوچوں گا۔ آہل چہرہ رگڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ دل تھا کہ جانے پر راضی نہیں تھا آہل پھر سے وہیں بیٹھ گیا۔ مجھ میں اتنی سخت نہیں کہ آپ دونوں کو چھوڑ جاؤں، وہ چہرہ جھکا کر بولا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے صبر دے، میں کیا کروں گا صبر کا؟ مجھے صبر نہیں چاہیے، مجھے آپ دونوں چاہیے، ہر صورت میں پلیز واپس آ جائیے۔ ایسی بھی کیا ناراضگی؟ میں نے تو آپ کو خفا بھی نہیں کیا تھا، دانی سے شادی پر بھی حامی بھر لی تھی، باہر بھی کچھ غلط نہیں کیا، پھر کیوں؟ عاقب حیات سب سے مل کر اس کے پاس آ گئے۔ چاچو پلیز ایک بار بول دیں انہیں کہ واپس آ جائے، بس ایک بار۔ آنسوؤں کے گولے نے آہل کے الفاظ کا دم توڑ دیا۔ عاقب بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ آہل بس چلو، اٹھو، گھر چلے۔ چاچو بس ایک بار بلا دیں موم ڈیڈ کو، آپ جہاں کہو گے چلوں گا، بس ایک بار مجھے ملنا ہے، میں نے تو بات بھی نہیں کی ان سے۔ آہل زاروں قطار روتا ان کے سینے سے لگ گیا۔ بس آہل ہمت کرو، تم کمزور کب سے ہو گئے؟ ہاں، عابد حیات کا بیٹا شیر ہے، اور دیکھو خود کو کیا حال بنا رکھا ہے۔ جب سے وہ دونوں چلے گئے میں بھی کمزور ہو گیا، آہل معصومیت سے بولا۔ تم کمزور نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ آہل یہ رونا دھونا ختم کرو، تمہیں اپنے موم ڈیڈ کا بدلہ لینا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تم ایسے ہار نہیں مان سکتے، ظالموں کو سزا دینی ہے، تم کرو گے یہ۔ وہ آہل نے ایک نظر عقب میں قبروں پر ڈالی اور عاقب کے ہمراہ چل دیا۔ تم کچھ دیر سو جاؤ، پھر ہم بات کریں گے۔ عاقب اس پر لحاف اوڑھتا ہوا بولا۔ چاچو آپ یہیں پر رہنا، میں یہیں پر ہوں، تم فکر مت کرنا۔ عاقب اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے آہل کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ عاقب جانتا تھا وہ ایسے نہیں سوئے گا۔ ہیلو، ہاں بول۔ عاقب فون کان سے لگائے سائیڈ پر آ گیا۔ بس اللہ کا حکم، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، بھابھی کو صدمہ لگا تھا، ویسے بھی جو وہ برداشت کر رہی تھی، اس کے بعد ان میں کہاں اتنی طاقت تھی کہ یہ صدمہ برداشت کرتی؟ عاقب افسوس سے بول رہا تھا۔ تم آئے تھے جنازے میں؟ عاقب حیرت سے بولا۔ ہاں، میں آہل کے ساتھ تھا، معلوم نہیں کون کون تھا۔ اچھا، تم نے میل چیک کی؟ پھر چیک کرو تو مجھے بتانا، ٹھیک ہے؟ میں کچھ کام کر لوں، پھر بات کرتا ہوں، عاقب نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ موم، آہل دائیں بائیں سر ہلاتا پکار رہا تھا، البتہ آنکھیں بند تھیں۔ موم، میری بات سنیں، موم ڈیڈ پلیز سنیں نا۔ آہل جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ آہل تم ٹھیک ہو؟ عاقب فکرمندی سے بولے۔ آہل اجنبی نظروں سے عاقب کو دیکھنے لگا۔ دھیرے دھیرے حواس بحال ہونے لگے تو حقیقت یاد آنے لگی، آنکھیں نمکین پانی سے تر ہو گئی۔ آہل پلیز سنبھالو خود کو، عاقب اس سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے۔ چاچو میں ٹھیک ہوں، آہل کی بھاری آواز ابھری، میں بس موم سے ناراض ہوں۔ وہ عاقب سے الگ ہوتا سپاٹ انداز میں بولا۔ نہیں آہل، عاقب نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، تم کچھ نہیں جانتے، تمہاری موم نے کیا کچھ برداشت کیا ہے، یہ تو ان کی ہمت ہے کہ وہ پلٹ آئی، ورنہ شاید کوئی اور ہوتی تو کب سے آنکھیں بند کر چکی ہوتی۔ کیا مطلب چاچو؟ اور موم کو کس نے اغوا کیا تھا؟
آپ مجھے سب کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ آہل الجھ کر دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو نا، بھابھی کی خوبصورتی پر بہت سے لوگوں کی گندی نظر تھی، لیکن عابد حیات کی زوجہ ہونے کے باعث کوئی ہاتھ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر کس نے ہاتھ ڈالا؟ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ عاقب کی زندگی میں اتنا زیادہ درد، اور اس کی ماں جو اتنی بے تحاشا خوبصورت تھی، اس کے ساتھ کس نے ایسی حرکتیں کی، کس نے اس کی ماں کو کڈنیپ کیا تھا، اور آخر یہ سٹوری کہاں تک جائے گی، آہل اور دانی کی زندگی کا کیا ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔